اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آپ سبھی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر۔ اللہ آپ سب کی دلوں کی تمنا کو، مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ سے جو جس کام کے لیے آپ لو لگا بیٹھے، اللہ آپ کی تمام ان مرادوں پر اللہ کن فرمائے۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت موضوع ہے کہ سکون کیسے حاصل کریں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کا سکون ملتا ہے، دلوں کے لیے تسکین ہے، دلوں کے لیے راحت ہے۔ دلوں کو، مردار دلوں کو زندہ کرنے والا ذکر اللہ کا ہے۔ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل مت کریں۔ اللہ بہت قوت والے ہیں، اللہ قدرتوں والے ہیں۔ اللہ جہاں پہ قدرتوں والے، وہاں پہ ایک اللہ کا عذاب ہے، عذاب الحریق، اللہ دردناک جلا دینے والا عذاب۔ تو اسی لیے جب ہم اللہ کے ساتھ یاری لگا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے، تو کیوں منہ بنا کے بیٹھا ہے؟ تو منہ مت بنا میرے بندے، کیوں منہ بنا کے بیٹھے؟ میری یاد سے اپنے دلوں کو مطہر کرو، میری یاد سے اپنے دلوں کو منور کرو، میری یاد سے اپنے دلوں کو آباد کرو۔ مجھے پتہ ہے میرے بندو، تم تھک گئے ہو، اس دنیا کی چکی میں پستے پستے تھک گئے ہو، ان گناہوں کی چکیوں میں پس پس کے تھک گئے ہو۔ آؤ ذرا کچھ دیر بات کریں، کچھ قیام اللیل میں اٹھو نا، رات کی نماز پڑھو، دکھڑے سناؤ مجھے اپنے۔ اللہ میرا یہ کام بھی نہیں ہو رہا، اللہ میرا یہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ، جب بندہ روتا رہتا ہے اللہ کے آگے، تو ایک فرشتہ اللہ کہتا ہے اللہ دیکھ تیری یاد میں رو رہا، اللہ تجھے یاد کر کر کے رو رہا، کہہ رہا اللہ میرا یہ کام بھی اٹکا، میرا وہ کام بھی اٹکا۔ اللہ پتہ کیا فرماتے؟ میرے بندے کو کہہ دو، میرے بندے کو خوشخبری سنا دو کہ اس نے مجھے رات میں یاد رکھا، میں اس کو کبھی نہ بھولا، ہم نے اس کا کام کر دیا، اس کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے ذکر میں اتنی قوت ہے کہ شیطان جیسا مردود اور بے غیرت آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر، آپ دیکھیں، اب آپ کسی کو زیادہ یاد کرتے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو بھگو کے رکھیں اور اللہ سے یاری لگا لیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلے گناہ معاف، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ دوسرا، آپ کو سہارا مل جاتا ہے، آپ کے قلب سے آواز آتی ہے اب اللہ تو مل گیا۔ اور مجھے ایماندار سے بتائیں، جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا بنتا ہے؟ جس کا رب اس کا سب، یاد رکھیں، جس کا رب اس کا سب۔ اللہ ایسی قوت، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آج کا موضوع میں سمجھ آتا کہ انتہائی جس طرح عام روٹین میں بندہ بیان کرتا ہے ویسے کرتا ہے۔ آج کا موضوع میں سمجھ رہا تھا کہ جو روٹین وائز ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن میں جب میری حالت میں اپنے ضبط کے بندن قابو نہیں اپنے ضبط کے بندنوں پہ قابو نہیں پایا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ کوئی اہم بات ہے، کون اللہ ہے جو آپ ایک دفعہ پکارتے ہیں اللہ آپ کو پکارتا ہے؟ ایک گناہ گار بندہ ہے اور ایک نیک بندہ۔ جو نیک بندہ ہے آپ حضرات کی طرح
جو نیک بندہ ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے ذکر کے ذریعے یا کسی ذریعے، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اور جب میری طرح گناہگار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ 3 دفعہ گناہگار نسبت نیکوکار کے انسانوں کے۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں حاضر، حکم کرنا، میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں بنایا، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تجھے دنیا میں آزمانے کے لیے، اب بتا تجھے کیا ہوا؟ بندہ کہتا ہے اللہ میں تھک گیا۔ اللہ فرماتے مجھے یاد کر، ذکر خالی اب ذکر ایک بندہ کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرنا، اب ایک بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہم آج بھلا بیٹھے۔ آج ہم نے جو طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا جو ہمیں اللہ نے بتایا، حضور اب نبیوں کی سنتیں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام کی دیکھ لیں، کبھی کوئی آزمائش آتی تنہائیوں میں چلے جاتے اور اللہ سے باتیں کرتے رہتے، باتیں کرتے رہتے، باتیں کرتے رہتے۔ تنہائی میں جا کے کیا کہتے ہیں زکریا علیہ السلام، اللہ بڑی امید ہے مجھے تیرے سے کہ تو مجھے بیٹا دے۔ تنہائی ہوئی، تنہائی تھی، تنہائی۔ اللہ نے فرمایا میں نے بیٹا بھی دوں گا، بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی یحییٰ رکھوں گا اور اس کو نبوت بھی دوں گا۔ یہ تنہائی میں مانگا بیٹا، اللہ نے 2 چیزوں سے اور نواز دیا، ایک نبوت اور ایک یحییٰ نام بھی ہم نے رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی انسان کی سوچ جہاں مر جاتی ہے، اللہ فرماتے فرشتوں کو دیکھو یہ تھک گیا، یہ میرا بندہ تھک کے ٹوٹ گیا ہے، میرے فرشتوں یہ اتنا ٹوٹ گیا، اتنا چورا چور ہو گیا، اب اس کو کوئی اکٹھا کرنے والا نہیں ہے میرے علاوہ۔ تو فرشتوں اللہ کہتے ہیں اللہ اب اس کو اکٹھا کر۔ یہ خود کہتا ہے کہ میرے اللہ تیرے علاوہ میرا سہارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے اکٹھا کروں، چل میرے بندے اکٹھا ہو، جڑ، مجھے بتا کیا مسئلہ ہے، باوجود اس چیز کے علم ہونے کے کہ اللہ کو سب کچھ پتا۔ اللہ فرماتے میرے بندے بولنا، اللہ یہ مسئلہ ہے، اللہ وہ بس اتنی سی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، تیرا یہ کام کون سا مشکل ہے؟ جو وہ کام مشکل نہیں تو تیرا یہ کام کون سا مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ناممکن تو ہے ہی کچھ نہیں میرے لیے، میں کن کا ارادہ کرتا ہوں ہو جاتا ہے۔ الذی خلق، اللہ اکبر، کمال کی آیت ہے یہ، یقین جانے روح کانپ جاتی ہے۔ الذی خلق، اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ فرماتے ہیں تیرے گھر سال لگ جاتے ہیں، تعمیر نہیں ہوتے، اوپر دیکھو نیچے دیکھو، ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان بنا دی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، ہائے 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 کیا بنے گا ہمارا؟ ہم نے اپنے دلوں کو آج گانوں سے تو معطر کر لیا، گانوں سے تو منور کر لیا، جس کی یاد سے غافل کر دیا، اور جس کی یاد سے منور کرنا تھا اس کی یاد سے منور نہیں کیا، اور جن کی یادوں سے غافل اپنے آپ کو دلوں کو غفلت میں ڈالنا تھا ان کی یادوں سے، ان کو آج ہم نے اپنے دلوں کے لیے سکون بنا لیا۔ ہمیں پریشانی آتی ہے ہم گانے سننے شروع کر دیتے ہیں، ایموشنل گانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب میری بات سنو، آپ کو غم آیا، آپ کو رنج آیا، آپ کو کوئی تکلیف آئی ہو، آپ تنہائی میں جانا چاہتے ہیں، آپ جائیں تنہائی میں جا کے اپنے اللہ کے آسمان کی طرف منہ کر کے اس کو تکلیفیں سنائیں۔ اس کو پتا ہے، اللہ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے یہ مجھے میرا تکلیف اللہ کے چاہتا ہے تو مجھے بول کے سنا، دلوں کے تو حال میں جانتے ہی جانتے تو مجھے بول کے سنا۔ پھر وہ بندہ اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جب وہ دکھڑے سناتا ہے اللہ اس کے دکھڑوں پہ جو اس کے دل ہوتے ہیں، دل پہ جو دکھڑے ہوتے ہیں ان کو صاف کر کے اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کی برکات ہیں جو آج ہم بھلا بیٹھے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، آج ہم غیروں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اتنے بدبخت ہو گئے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانا تھا ہم نے آج غیروں کو اپنا لیا۔ دندان مبارک آپ کے میرے لیے شہید کیے، کروائے، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ تو
تو امید کرتا ہوں آج میرے سے زیادہ، میں سوچ رہا تھا کہ روٹین وائز جس طرح بیان ہوتا ہے ویسے کروں گا، لیکن جب میں نے شروع کیا تو میں اپنے آنکھوں پہ قابو پا رہا، مطلب اب میری زبان بھی میرے ساتھ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے ہم نے اپنے آپ کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ کو مجھ کو اللہ کو یاد کرنے میں جو مزے آتے ہیں نا، یقین مانے اللہ والوں سے پوچھیں، اللہ توفیق دے کے ہم اللہ کو یاد کر کے اپنے دکھڑے سنائیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ساتھ باتیں کریں، ذکر کریں، اللہ کے ساتھ ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو ذکر اس کا سنائیں، اس کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کو تعریفیں کیا کرو، اللہ کو اس کی تعریفیں بہت پسند ہیں۔ جب آپ کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ ہمیں چیز دے دیتے ہیں، ہم اللہ کی تعریفیں کر کے کیوں نہ لے لیں؟ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اللہ کی یاد میں اپنے دلوں کو منور، روشن اور مطہر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔